کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، ظہر کی نماز میں قاعدہ اولا چھوڑ دیا اور آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تب اس صورت میں بہتر ہے کہ جب تک ظہر کا وقت باقی ہے تو لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اپنی نماز دوہرا لے۔ اگر ظہر کے اندر اپنی نماز کو دوہرا نہیں پایا، ظہر کا وقت چلا گیا، تو اب دہرانا لازم نہیں رہا، اب مستحب ہے کہ دوہرا لے۔ وقت ہے تو دہرانا لازم ہے، وقت نکل جانے کے بعد دہرانا لازم نہیں ہے۔ تو قاعدہ اولا کرنا، ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرنا، یہ نماز کے اندر لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز کا اعادہ لازم ہوگا، بھولی سے چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو جو ہے نماز دہرانا پڑے گا وقت کے اندر، وقت نکل گیا تو اب دہرانا لازم نہیں رہا۔ قاعدے میں بیٹھتے کس طرح ہیں، اس سلسلے میں 2 طریقے احادیث کے اندر مروی ہے۔ ایک طریقہ یہ کہ بایاں پاؤں بچھایا جائے اور اس پر بیٹھا جائے، اور داہنے پاؤں کو کھڑا کیا جائے اور داہنے پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف کر دی جائے۔ یہ طریقہ مسلم شریف کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فی کل رکعتین یہ تحیہ، ہر 2 رکعت میں تحیہ ہے۔ وکان ینہا عن عقب الشیطان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے طرح بیٹھنے سے منع فرمایا کرتے تھے اور حکم دیتے کہ بایاں پاؤں بچھائیں اور اس پر بیٹھیں اور داہنا پاؤں کھڑا کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے کہ کان یفرش رجلہ الیسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پاؤں بچھاتے تھے، وجلس علیہا، اس پر بیٹھتے تھے، وینصب رجلہ الیمنی، اور داہنے پیر کو کھڑا کرتے تھے، ووجہ اصابعہ نحو القبلہ، اور داہنے پیر کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کیا کرتے تھے۔ داہنا پیر کھڑا کرنا ہے اور اس کی انگلیوں کا رخ جو ہے قبلے کی طرف کرنا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے جو احناف نے اس طریقے کو اختیار کیا۔ ائمہ 4 میں سے احناف نے اس حدیث پر، مسلم شریف کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ چاہے قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، اسی طریقے سے بیٹھنا ہے۔ بعض احادیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورین پر بیٹھیں، کمر مبارک پر بیٹھیں اور دونوں پیر جو ہے داہنی طرف نکال دیے، دونوں پیر داہنی طرف نکال دیے۔ اس کو تورک کہتے ہیں، جیسے عورتیں جس انداز میں بیٹھتی ہیں اس انداز میں، یعنی سورین پر بیٹھیں اور دونوں پیر داہنی طرف نکال کر جو ہے دونوں پیر جو ہے داہنی طرف نکال دیے، اس کو تورک کہتے ہیں۔ اس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں قاعدوں میں اسی طریقے سے بیٹھنا ہے، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس قاعدے میں سلام ہے اس قاعدے میں اس طریقے سے بیٹھنا ہے، جس قاعدے میں سلام پھیرنا ہے، یعنی قاعدہ اخیرہ، قاعدہ اخیرہ کے اندر تورک کرنا ہے، اور قاعدہ اولا کے اندر جیسے جمہور بیٹھتے ہیں، اکثر علماء بیٹھتے ہیں کہ بایاں پاؤں بچھایا جائے، اس پر بیٹھیں اور داہنا پاؤں کھڑا کیا جائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قاعدہ اولا میں اس طریقے سے بیٹھنا ہے، اور قاعدہ اخیرہ جس میں سلام ہے اس میں جو ہے دونوں پیر ایک طرف نکال کر بیٹھنا ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، تورک والا طریقہ، یہ عذر کی وجہ سے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھ گئی اور بدن مبارک بھاری ہو گیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عمر میں اس طریقے سے بیٹھنا شروع کیا۔ اسی وجہ سے اس حدیث کے راوی وہ صحابہ ہیں جو اخیر عمر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی ملاقات ہوئی تھی۔ تورک کی حدیث کے راوی وہ صحابہ ہیں جن کی ملاقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخیر عمر میں ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طریقہ روایت کیا کہ جس میں بایاں پاؤں کو بچھایا جاتا ہے، اس میں بیٹھا جاتا ہے اور داہنے پیر کو کھڑا کیا جاتا ہے اور داہنے پیر کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے۔ یہ وہ صحابہ سے منقول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل رہے ہیں اخیر عمر میں، کیونکہ پورا عرب دین سیکھنے کے لیے مدینہ آیا کرتا تھا۔ کئی وفد، کئی قبائل کے وفد مدینہ منورہ آ کر دین سیکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جس حال میں دیکھا، جیسی نماز پڑھتے ہوئے دیکھی، اسی کو انہوں نے بیان کر دیا۔ تو تورک یعنی وہ دونوں پیر ایک طرف نکال کر بیٹھنا، یہ اخیر عمر کا فعل تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک جو ہے بھاری ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ مرض الوفات کے اندر مبتلا ہوئے تھے، اس وقت کا عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دونوں پیر ایک طرف نکال کر بیٹھا کرتے تھے، اور اسی کو ان صحابہ نے روایت کیا۔ ورنہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت یہی رہی اکثر نمازوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
عمر مبارک کے اکثر حصے میں اس طریقے سے بیٹھتے تھے کہ بایاں پاؤں بچھاتے تھے، اس پر تشریف رکھتے تھے، اور داہنا پاؤں کھڑے کر کے جو ہے انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرتے تھے۔ اس طریقے سے بیٹھنے کے بعد تشہد پڑھنا ہے۔ تشہد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ صحیح روایت سے مروی ہے اس انداز میں جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم کہا کرتے تھے السلام علی جبریل، تشہد کے اندر قاعدے کے اندر یوں کہا کرتے تھے السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلاں، السلام علی فلاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام اللہ کا نام ہے، اگر آپ کو سلام بھیجنا ہے، تشہد پڑھنا ہے تو ایسے پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یوں کہو تشہد کے اندر کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تحیات یہ تحیہ کی جمع ہے۔ تحیہ بولتے ہیں تعظیماً جو الفاظ کہے جاتے ہیں کسی کی شان میں، اس کو تحیہ بولتے ہیں۔ تعظیماً جو الفاظ کہے جاتے ہیں اس کو تحیہ بولتے ہیں۔ اس کی نسبت اگر بندوں کی طرف ہو تو اس کے معنی سلام کرنے کے آتے ہیں۔ تحیہ کے معنی سلام کرنے کے آتے ہیں، اور تحیہ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو، تحیہ کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے تو اس کے معنی تعظیم کے الفاظ کہنا۔ تو یہاں چونکہ نسبت جو ہے اللہ کی طرف ہے، اس لیے ہر وہ کلمہ اس میں شامل ہیں جو اللہ کی تعظیم میں کہا جاتا ہے۔ التحیات للہ یعنی تمام تعظیم والے کلمات، تمام ادب والے کلمات اللہ کے لیے ہیں، یعنی اس سے مراد تمام قولی عبادتیں، وہ عبادتیں جو بول کر ہوتی ہیں، وہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہے۔ والصلوات، صلوات صلاۃ کی جمع ہے، صلاۃ کا اطلاق نماز پر ہوتا ہے۔ والصلوات یہاں مراد صرف نمازیں نہیں ہیں، تمام بدنی عبادتیں۔ تحیات سے مراد وہ ساری عبادتیں جو قولاً ہوتی ہیں، بول کر ہوتی ہیں، اور صلوات سے مراد وہ تمام عبادتیں جو بدن کے ذریعے سے ہوتی ہیں، جیسا کہ نماز، روزہ اور حج۔ حج ایسی عبادت ہے جو بدنی بھی ہے، مالی بھی ہے، اس میں مال بھی لگتا ہے، بدن کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ تو حج ایسی عبادت ہے جس میں بدن کا بھی حصہ ہے، مال کا بھی حصہ ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو صرف بدنی ہے، روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف بدنی ہے، زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جو صرف مالی ہے، زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جو صرف مالی ہے، زکوٰۃ صدقات وغیرہ۔ لیکن حج ایسی عبادت ہے جو بدنی بھی ہے، مالی بھی ہے۔ تو صلوات سے مراد تشہد کے اندر تمام بدنی عبادتیں، اور طیبات سے مراد تمام مالی عبادتیں۔ تب ترجمہ ہوا التحیات تمام قولی عبادتیں، والصلوات تمام بدنی عبادتیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمتیں، وبرکاتہ اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ حدیث میں بخاری کی روایت ہے کہ جب بندہ تشہد میں یہ کلمہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اس کا اثر زمین و آسمان کے مابین جتنے نیک بندے ہیں سب تک جاتا ہے۔ یہ دعا سب تک پہنچتی ہے، جتنے نیک بندے ہیں سب تک یہ اس دعا کا اثر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ تشہد جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی گفتگو ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے شب میں گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور ہدیہ پیش کیا ان الفاظ کے ذریعے سے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس انداز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب میں سلام کیا کہ تمام میری قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں سلام کیا تو اللہ کی طرف سے جواب آیا السلام علیکہ، سلامتی آپ پر ہو ایھا النبی، اے نبی۔ اللہ کی طرف سے خطاب آیا کہ آپ پر سلامتی ہو اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سلام اللہ کا سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی رحیم تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا صرف اس سلام کے ساتھ خاص ہو جانے کو پسند نہیں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کے اندر تمام اللہ کے نیک بندوں کو شامل کیا، یہ کہتے ہوئے السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ اللہ کی طرف سے جب سلام آیا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلامتی کے اندر جو ہے اللہ کے تمام نیک بندوں کو شامل کیا۔ تو بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ تو یہ تشہد جو ہم پڑھتے ہیں در حقیقت یہ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کی گفتگو ہے۔ اگرچہ یہ روایت اتنی مضبوط نہیں ہے لیکن بعض کتابوں کے اندر یہ روایت ملتی ہے۔ ہاں تشہد پڑھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے، تشہد جس انداز میں پڑھتے ہیں ہم وہ سب سے زیادہ صحیح الفاظ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اور تشہد پڑھنا واجب ہے، تشہد آہستہ پڑھنا لازم ہے۔ حدیث میں آتا ہے من السنت ان یخفى التشہد، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تشہد کو آہستہ پڑھنے کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تشہد کو آہستہ پڑھنے کا تھا، تو تشہد آہستہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ آئندہ مجلس کے اندر ہاتھ کیسے رکھنے ہیں قاعدے کے اندر، اسی طرح انگلی کب اٹھانا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے گفتگو ہوگی۔